السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامور علماء کرام کے تاریخی اور ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل کو وزٹ کریں۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے اور ہمارے چینل کا بھی۔ ایک ہوتی ہے ذہانت، ایک ہوتی ہے عقل۔ یہ ہمارے امریکن ہے نا شیخ ہاشم، یہ بات انہوں نے مجھے سمجھائی کہ آج بہت سارے لوگ ذہانت کو عقل سمجھتے ہیں۔ نہیں، ایک ہوتی ہے ذہانت، یہ ساری میں نے بھی گریجویشن کیا ہے، میں نے بھی ذہانت سیکھی ہے، سیکھتے ہیں۔ تو دنیا میں بہت ذہین لوگ ہیں جنہوں نے آئی فون بنایا۔ اسٹیو جاب بڑا ذہین آدمی تھا، اور مائکروسافٹ جو اونر تھا بل گیٹس، وہ بھی بہت ذہین آدمی تھا۔ بڑے بڑے دنیا میں اسپورٹس مین ہیں، بلڈنگ بنانے والے بڑے ذہین ہیں، لیکن اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ عقل ایک الگ چیز ہے، ایک ہوتی ہے وزڈم، ایک ہوتی ہے انٹیلیجنس۔ اب آج دنیا انٹیلیجنس سے بھری ہے اور قیامت تک انٹیلیجنس بڑھے گی، یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن عقل گھٹ جائے گی۔ اس لیے چیک کرنا کہ میں عقل مند ہوں یا احمق ہوں۔ بے وقوف کہنا صحیح نہیں، بے وقوف تو اس کو کہتے ہیں جس کا جو تبلیغی جماعت چاہ رہی ہے کہ لوگوں کو بے وقوف بنانا۔ تبلیغ کا کام ہے لوگ بے وقوف بن جائیں۔ کیسے؟ کہ ان کا کوئی وقوف نہ ہو، ٹھہرنے کی جگہ نہ ہو، ایک جگہ ٹھہرے پھر نکل جائیں۔ بے وقوف کہتے ہیں اس کو جس کا کوئی وقفہ نہ ہو، ٹھہرنے کی جگہ نہ ہو۔ کیوں تبلیغ والے یہ کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ تم زندگی ایسی گزارو جیسے راہ چلتا مسافر گزارتا نا، کہ ایسے سواری میں جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے آرام کیا، پھر سفر شروع کر دیا۔ تو تبلیغ والے ہم جو محنت کر رہے ہیں، ہمارے اوپر جو محنت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو بے وقوف بناؤ۔ ان کے یہ وقوف، یہ ٹھہر گئے، کوئی پاکستان میں ٹھہر گیا، کوئی امریکہ جا کے ٹھہر گیا۔ انسان کو اللہ نے مسافر بنایا، مسافر، اور دین مقیم کو سمجھ ہی نہیں آ سکتا نا۔ جو آدمی مقیم والی زندگی گزارتا ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، نہ اس کو قرآن سمجھ میں آئے گا، جو قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے وہ اپنے مطلب نکال لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑی عجیب بات کی ہے، نشانی بتائی ہے کہ عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں اور ہدایت کے رستے پہ کون ہوتے ہیں۔ دو صفات ان کی بتائی ہیں کہ یہ عقل مند لوگ ہیں اور یہ ہدایت کے رستے پہ ہیں۔ کون؟ کہ جب اللہ کی بات ہو اس کو غور سے سنتے ہیں نا۔ پیارے دوستو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والے عقل والے لوگ ہیں نا۔ آج ہم سردی کی تیاری کرتے ہیں، گرمی کی تیاری کرتے ہیں۔ میں گھروں میں کسی لوگوں کے جاتا ہوں، وہ اپنی بچیوں کی تیاریاں شادی کی 10 سال پہلے سے شروع کر دیتے ہیں، لیکن سچ بتائیں موت کی بھی ہم روزانہ تیاری کر رہے ہیں۔ یعنی موت سے ہم نہیں بچ سکتے۔ بعض بیچارے نادان لوگ کہتے ہیں کہ جی سعید بھائی، آدمی کی ڈائٹ اچھی ہو، یہ ہو تو آدمی زندگی لمبی کر لیتا ہے۔ زندگی کا 1 گھنٹہ بھی آدمی نہیں بڑھا سکتا نا۔ ایک آدمی تھا، اس کو خواب میں آیا کہ آج میں 2 لاکھ آدمی دنیا سے اٹھانے آ رہا ہوں، فرشتہ آ رہا ہے 2 لاکھ آدمی لینے۔ خواب میں آیا، کوئی آواز آئی تو اس نے ایسے اٹھا تو اس نے دیکھا 2 لاکھ کی لسٹ لمبی تھی، لیکن اس نے پہلا نام دیکھنا اپنے پڑوسی کا کہ میرا پڑوسی آج مرنے والا ہے۔ تو وہ پڑوسی کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی یہ مجھے لسٹ آئی ہے، یہ رکھ کے چلا گیا، کوئی 2 لاکھ آدمی آج مریں گے، تیرا نام پہلے ہے۔ تو کہا لسٹ مجھے دے دے یار۔ وہ کہا نہیں لسٹ تو نہیں دے سکتا میں۔ کہا یار دے دے۔ خیر بڑے ترلے کی نہیں، کہا اچھا ایسا کر لے، میں مرنے والا ہوں، میرے ہاتھ سے کافی پی لے۔ کہا نہیں یار کافی، میں تو ٹینشن میں ہوں، میں نے اوروں کی بتانا ہے۔ کہا ایک کافی تو پی لے، کپ کی بہت اچھی بناتا ہوں۔ بڑی ضد پہ کافی پی لی، اس نے اس میں کچھ نشہ ملا دیا اور وہ سو گیا آدمی۔ اس نے لسٹ جلدی نکالی، اپنا نام مٹایا اور آخری نام لکھ دیا کہ الحمدللہ میں بچ جاؤں گا، ابھی تو 2 لاکھ میں بڑا ٹائم لگے گا۔ اب اس کی آنکھ کھلی، اس نے کہا وہ جو آدمی بتا کے گیا تھا نا 2 لاکھ آدمی لینے، اور پہلا تھوڑا پڑوسی ہے، اس نے کہا اس نے کافی پلائی ہے، میں اس سے بہت خوش ہوں، اب میں لسٹ نیچے سے شروع کروں گا، پھر بھی اسی نے مرنا تھا نا۔ تو آدمی جو مرضی چالاکیاں کر رہے ہیں، موت کا ٹائم فکس ہے، وہ موت سے نہیں بچ سکتا۔ تو میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب نے مرنا ہے، اور اللہ کی قسم اللہ نے دنیا میں مرنے کے لیے بھیجا ہے نا۔ اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے بنایا، دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ میری اور بھائی جنید جمشید کی زندگی 15 سال اکٹھی بہت گزری ہے۔ ہم خیر بچپن جوانی کے دوست ہیں، 1993 سے میں اور جنید بہت دوست تھے، لیکن ہمارا وقت اکٹھا جو ہے 2001 سے بہت زیادہ، ہر جگہ ہم دنیا میں ساتھ گئے۔ ہم پوری دنیا پھر رہے ہیں میرے پیاروں۔ میں نے پوری دنیا میں جس لائن کا آدمی ہے، جنید کے ذریعے میں سنگر سے ملا، ایکٹر سے ملا، ہمارے عمران خان دنیا میں بہت مشہور آدمی ہیں، ان کے ذریعے سے بھی بہت سارے اسپورٹس کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اپنے طریقے سے بھی بہت ملا۔ میں ٹورنٹو میں جب ہم سہارا کپ کھیلتے تھے تو ہمارے بالکل ہوٹل کے سامنے ہالی ووڈ فلم فیسٹیول ہوتا تھا، پورا ہالی ووڈ کا بڑا بڑا اداکار ہمارے سامنے ہوتا تھا۔ میں نے ان میں سے 90% ٹاپ ایکٹرز کو کمرے میں کتوں کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا ہے۔
ان کو انسانوں کے ساتھ رہنے کا دل نہیں کرتا. میں نے پوری دنیا اللہ نے مجھے ٹریول کرا دی, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, امریکہ, کینیڈا, یورپ اور انڈیا اور سری لنکا, ساری دنیا جا کے دیکھ لی, بڑے بڑے امیروں سے مل لیا. ساؤتھ افریقہ میں گولڈ مائن والوں کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی, لیکن میں نے پوری دنیا میں کسی کو سیٹسفائیڈ نہیں دیکھا. کیوں کہ میرے بھائیو دوستو بزرگوں, اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری سیٹسفیکشن, سارا سکون, سارا اطمینان وہ اپنے پورے کے پورے دین میں رکھا ہے. اگر ہم تھوڑی سی ایک آیت کو لے لیں, دیکھیں ایک آیت کو, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرے گا, یہ قرآن کی آیت کا میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں, جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت, دونوں سے وعدہ ہے. اور یاد رکھیے قرآن میں جہاں لام اور نون ملا ہے نا, اس کا مطلب ہے 200% یہ ہوگا. یہ اللہ نے کہا ہے لام اور نون جہاں مل جائے وہ 100% ہوگا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت, شرط ہے اگر مومن ہوگا, اللہ کہتے ہیں میں دنیا میں اس کو حیات طیبہ دوں گا. حیات طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ جنت کی زندگی کے ایپیٹائزر کو کہتے ہیں نا. یہاں جنت کی زندگی اللہ دے نہیں سکتے. یہاں جس کی ایک بیوی ہے وہ بیچارہ تنگ ہے, جس کا بیوی کا ایک ہی شوہر ہو سکتا ہے وہ بیوی بھی اس سے تنگ ہے, جس کا ایک بچہ ہے وہ بچے سے تنگ ہے, جس کے 5 بچے ہیں وہ بھی تنگ ہیں. جنت میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, وہ ہم جنت میں یہاں برداشت نہیں کر سکتے, ہمارے جو کلیجے پھٹ جائیں گے. حدیث میں آتا ہے جنت کی ایک بالش پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک بالش جنت کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری آنکھوں کے لیے جو میں نے سامان ٹھنڈک کے لیے تیار کیا ہے وہ کوئی خیال اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا. جنت میں تھوک نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر جنت کی عورت تھوک دے تو 7 سمندر کو میٹھا کر دے. اور یہاں کی عورتیں جنت کی حوروں کی سردار ہوں گی. میرے محترم دوستوں, ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ جنت کیا ہے. کیونکہ اور ایک ہے جنت فردوس, ایک ہے عام جنت جو اللہ نے کن سے بنائی ہے, جیسے پوری دنیا کن سے بنی ہے. ایک ہے جنت فردوس جس کے اپنے 100 لیولز ہیں, اور ٹاپ لیول ان میں سے جو ہے نا وہ انبیاء کا ہے, وہ صدیقین کا ہے, وہ شہداء کا ہے, وہ صالحین کا ہے, وہ ٹاپ ہے. تو میرے دوست, پیارے دوستو بزرگوں, اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جنت کا میں ایپیٹائزر تمہیں دوں گا, کیونکہ مین کورس یہاں کوئی برداشت نہیں کر سکتا. وہ جو حیات طیبہ ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1 پرسکون زندگی کو, سکون سے بھری. میں ابھی ایک ملک میں گیا, نام نہیں لوں گا اس ملک کا کیونکہ بہت جاتا ہوں, یہ نہ وہ یہ سن لیں اور مجھے پھر پکڑ لیں. اس ملک میں گیا, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں جب جہاز سے اترا, اس ملک میں مسلمانوں پہ بہت ٹائٹ سیکیورٹی ہے اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا سرچ ہوتا ہے, اسٹرپ سرچ ہوتا ہے, فلاں سرچ ہوتا ہے. میرے ساتھ کافی لوگوں کا ہو چکا ہے. جب میں اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ایئرپورٹ جہاز سے اترا تو میں نے سامنے پولیس والے کھڑے دیکھے اور وہ مجھے گھور رہے تھے. میں نے کہا یار یا اللہ مر گئے, اب میری جو ہے نا وہ آ گئی ہے, کچھ گڑبڑ ہوئی ہے, کوئی نظر پڑ گئی ہے کسی ہوسٹس پہ اور توبہ نہیں کیا, اللہ معاف کر دے. تو میں نے وہیں توبہ دل میں کی, میں نے کہا یا اللہ گڑبڑ کوئی ہو گئی ہے تو معاف کر دے مجھے. وہ پولیس والا آ گیا, یو مسٹر سعید انور, میں کہ یس آفیسر, اور وردی میں گن شن لگائی ہوئی اور اتنا تگڑا اسمارٹ 6 فٹ 3 انچ کا. میں کہا آئی ایم ہیئر ٹو ٹیک یو. میں کہا آفیسر ایوری تھنگ اوکے, ویئر ٹو ٹیک می. میں کہا آئی ایم ہیئر ٹو ٹیک یو آؤٹ. میں کہا کیوں, خیریت؟ کہتا مجھے پتا چلا تم جہاز میں ہو, میں تمہارا بڑا فین ہوں, لیکن یاد رکھنا کرکٹ, وی ڈونٹ لائک کرکٹ از اے بورنگ گیم پیال. تو میں نے کہا اچھا ہوا ہے. کہتا تمہاری جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے نا میں اس سے متاثر ہوں, اس وجہ سے تمہیں لینے آیا ہوں, یہاں بہت رش ہے, وہ تمہارے لیے اکیلا باکس کھلا ہے. یہ وہ ملک ہے غیر مسلم کنٹری جو میرا داڑھی اور میری حلیے کی وجہ سے اور کرکٹ کی وجہ سے, کرکٹ دے ہیٹ کرکٹ, کہتے ہیں ہم کرکٹ نہیں, بہت لمبا کھیل ہے, ہم نہیں کھیلتے. تو وہ مجھے لینے آیا, میری بیوی حیران پریشان, کہتا فالو می. وہاں باکس پہ لے گیا, کوئی آدمی نہیں تھا, اسے میرا چیک کیا, 2 منٹ اسپینڈ لگایا. کہتا تم یہاں کھڑے ہو, میں وہاں سے جا رہا ہوں, وہاں بیلٹ پہ جاؤں گا, وہاں تمہارا انتظار کروں سامان. میں کہا آفیسر دیکھو میں سعودیہ سے آ رہا ہوں, میرے پاس 5 بڑے ڈبے ہیں, اس میں کشنز ہیں, کچھ نہیں. وہ کہا تمہاری کوئی چیز چیک نہیں ہوگی, یو آر آل کلین مین, تم بس وہاں آؤ بیلٹ پہ, میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو جب میں بیلٹ پہ پہنچا تو وہ بڑا وہاں کی ایئرپورٹ کا IG تھا, IG وہاں کی کسٹمز امیگریشن کا. تو اس نے, میں نے کہا بھائی تم کیا پوچھ رہے تھے مجھ سے؟ کہتا کچھ سوالات ہیں. میں کہا پہلے میں تم سے سوال کرتا ہوں. کہتا کر لو. میں نے 20 منٹ اس سے پوچھا. میں کہا ایک سوال کا جواب دو, میں بعد میں آپ کو سوالات بتاؤں گا. خیر جب وہ سوال کیے, میں کہا یور کوشچن. کہتا نو کوشچن. مجھے باہر لے کے گیا سامان کے ساتھ, کہتا I'll see you soon. میں خیر جب واپس پاکستان آ رہا تھا وہاں سعودیہ, تو یہ 25 پولیس والے
جن میں 2 IG تھے ہمارے والے, 3 DIG تھے اور 20 کیپٹنز تھے. یہ وہاں کے دارالعلوم میں انہوں نے کہا کہ جی ہم سعید انور سے ملنا چاہتے ہیں اور انہیں ہمیں پتہ ہے یہاں آ رہا ہے تو ہماری ملاقات کرا. رمضان تھے, انہوں نے ان کو کہا سعید بھائی میں کہا تیار ہوں. تو میں رمضان میں ایک کمرے میں, مسجد کا کمرہ تھا, اس میں ان کو 25 آفیسر کو جمع کیا. وہ سب بیٹھ گئے, 5 میرے ساتھ بیٹھے, 20 جو باقی 15-20 تھے وہ نیچے بیٹھے. ابھی افطاری میں 1 گھنٹہ تھا. میں نے ان سے, انہوں نے کہا ہمارے کچھ کویشچنز ہیں. میں کہا لیکن پہلے میں کروں گا. ان کو کر لو. میں کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کا سب سے بڑا انٹرٹینر جس کا میں بھی بچپن میں فین تھا, رابن ولیمز, وہ ڈپریشن سے کیوں مر گیا؟ یہ ان کا ہاں سنا تو ہے لیکن وی ڈونٹ نو. میں کہا آئی یو گائز ڈیٹیکٹیو؟ کہتا ہم ڈیٹیکٹیوز ہیں. میں کہا بتاؤ نا کہ رابن ولیمز نے خودکشی کیوں کی, وہ ڈپریشن سے کیوں مرا؟ میں کہا وی ڈونٹ نو. میں کہا یہ تمہارا ایک سنگر ہے امریکہ کا, پرنس, جو بہت امیر آدمی ہے, لڑکیاں دیوانے, لڑکے دیوانے, اس کا اپنا وہ جہاز ہے جو اس ٹائپ کا ایئر فورس 1 جو امریکن پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے, اس ٹائپ کا پرائیویٹ پلین ہے, خوبصورت اپنا جہاز, اور اس کا گھر اور اس کا گھر کے انٹرنس اور گیٹ میں 1 کلومیٹر کی ڈرائیو ہے. میں کہا ہر بچہ اس کا دیوانہ, اس نے ابھی خودکشی کیوں کر لی؟ کہتے وی ڈونٹ نو. میں کہا یار اتنے پیسے, ہر آدمی کا شوق ہے مال ہو اور شہرت ہو, کہ مال بھی شہرت بھی, لڑکی لڑکے سب اس کے فین, اس نے خودکشی کیوں کر لی؟ میں کہا another question. کہتا کیا؟ میں کہا سنا ہے دنیا کی بہت بڑی سنگر اور ایکٹریس وٹنی ہیوسٹن ٹب میں ڈرگز لیتے مر گئی. کہا بالکل صحیح سنا, ایسا ہی ہوا ہے. میں کہا وہ ڈرگز سے کیوں مری؟ اب میں کوشچن اس کو کرتا رہا 20 منٹ, تو کہتے ہیں وی ڈونٹ نو. میں کہا میں جب چھوٹا تھا مجھے بھی 2 شوق تھے کہ میں مشہور ہو جاؤں اور پیسے آ جائیں. کسی درجے میں اللہ نے مجھے دے دیا, لیکن میری تو بے چینی نہیں گئی, میرا تو دل اور بے سکونی سے بھر گیا اور بے چینی سے بھر گیا. میں نے کہا میں بیٹھا انٹرنیٹ پہ اور گوگل پہ بیٹھا. بعض لوگ مشہور ہوتے ہیں, پیسے نہیں ہوتے, تو وہ پیسے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں. بعض پیسے والے ہوتے ہیں, مشہور نہیں ہوتے, وہ سیاست میں گھس جاتے ہیں, چلو مشہوری بھی ہو جائے گی. میں کہا میں نے پچھلی سینچری کے 100 آدمی دیکھے, جو مشہور بھی امیر بھی, سب کو دیکھا, سارے 100 آدمیوں کو دیکھا. وہ 3 طریقوں سے مرے ہیں, یا تو انہوں نے ڈرگز لی ہیں, اوور ڈوز آف ڈرگز, یا ڈپریشن سے مرے, یا انہوں نے خودکشیاں کی ہیں. میں کہا میں نے چوتھا اینڈ نہیں دیکھا. میں کہا آپ بتاؤ, آپ نے دیکھا تو بتا دو. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ ایک بہت بڑی کنٹری ہے, سپر پاور کنٹری ہے جس کے بارے میں بتا رہا ہوں. ان کی پولیس تھی, ان کے رنگ ونگ لال ہوئے تھے. خیر بات کر کے, سوال کر کے افطاری شروع ہو گئی. افطاری کے بعد میں باہر گیا, انہوں نے کہا سعید بھائی کچھ لڑکے جمع ہوئے دور دور سے آئے ہیں, آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے باہر جا کے بات شروع کی. وہ سارے آفیسرز باہر آئے 10 منٹ بعد کہ ہم نے یہ بات سنی, انگلش میں بولو. تو میں نے انگلش میں بات شروع کر دی. میں کہا 1 لاسٹ کویشچن آفیسر. کہتے ہیں گو ہیڈ کر لو. میں کہا پبلک میں کروں گا. میں کہا آفیسر یہ بتاؤ 30 بچے ہیں نان مسلم اور وائٹ ہیں, ہماری طرح بلیک نہیں ہے, وائٹ ہیں, اور نان مسلم ہے, مسلم نہیں ہے. وہ سب بھوکے تھے 3 دن سے. میں نے $1000 لیے اور ان کو کھانا کھلا دیا, ان کی جان بچا لی. بتاؤ یہ اچھا ایکشن ہے برا ایکشن ہے؟ کہا واٹ اے ونڈرفل ایکشن, زبردست ایکشن, 30 جانیں بچائیں. میں کہا آفیسر لیکن $1000 تمہارے چوری کیے تھے. کہتے ہیں تو بڑی گڑبڑ بات ہے. میں کہا یہ کیا ہوا؟ میں کہا آفیسر بتاؤ مجھے جیل میں ڈالو گے یا شاباشی دو گے؟ کہا نہیں تمہیں تو جیل میں ڈالوں گا. میں کہا آفیسر میں نے 30 بچے جان بچائی ہیں, تمہارے $1000 سے کیا ہوگا؟ کہتا نہیں اٹس اے کرائم. میں کہا وچ ون از اے کرائم؟ اب گھبرا گیا, کہتا آئی ڈونٹ نو. میں کہا بتاؤ کون بتائے گا؟ کہتا ہے ویل آئی ڈونٹ نو. تو میں کہا آفیسر یہ جو تمہاری گن لگی ہے اس کی مینول ہے؟ کہتا ہے. میں کہا تمہارا موبائل یہ جو آئی فون پکڑا مینول ہے؟ میں کہا آفیسر تمہاری مینول کہاں ہے؟ کہتا وائی ڈو آئی نیڈ اے مینول؟ میں کہا آفیسر اصل میں اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے. اگر انسان مر جائے تو آئی فون کون خریدے گا؟ گدھے خریدیں گے. اگر انسان مر جائے تو پراپرٹی کون خریدے گا؟ گولڈ کون خریدے گا؟ اگر ساری عورتیں دنیا سے اللہ اٹھا لے. تو میں کہا انسان سب سے قیمتی چیز ہے, یہ بتاؤ تمہاری مینول کا ہے؟ کہتا ہے ویل وی ہیو کپل آف مینولز. میں کہا نو دوز مینولز چینج ایوری ایئر, یو نو اپڈیٹس کم, وائرس کمز. میں کہا وی ہیو گاٹ ون مینول جس کا نام قرآن ہے, وہ 1400 سال سے نہیں بدلی. اس میں بتایا ہے کہ گناہ کیا ہے, نیکی کیا ہے. اب وہ بالکل فلیٹ آؤٹ ہو گئے تھے. پھر میں نے کہا آفیسر میں تمہیں اسلام کی دعوت نہیں دے رہا, لیکن میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اسلام سیکھو. کیوں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ٹوپیاں جو ہے نا لوگوں کو اس حالت میں پہنا رہے ہیں نا, ایسی شکل بناتے ہیں اور اتنے گڑبڑ کر رہے ہیں. اگر تم اسلام نہیں سیکھو گے تو تمہیں ایسی شکل میں لوگ ٹوپی پہنا کے چلے جائیں گے. پھر اس نے مجھے عجیب بات کی, بڑے آفیسر نے کہا ایک سوال کروں, یہ جو تمہاری تبلیغی جماعت آتی ہے نا, ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, یہ جتنے بیانات کرتے ہیں ہم سنتے ہیں, ان کی بات دل میں لگتی ہے, کیا وجہ ہے؟ میں کہا اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں. میں کہ ایک مسلح تھا, وہاں ایک حافظ وہ تھا امام,
لاہور میں. اس نے مجھے کہا سعید بھائی آپ تبلیغی جماعت والے بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں, میرا بھتیجا ہے وہ اعتکاف میں چرس پیتا ہے, نشہ کرتا ہے, وہ ٹھیک نہیں ہوتا, میں اتنے بیانات سناتا ہوں, ڈراتا ہوں, اس کو ٹھیک کریں پھر میں مانوں گا. میں کہا حافظ صاحب ٹھیک تو اللہ ہی کرتے ہیں, نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی, نہ ان کا بیٹا ہدایت پہ آیا نہ بیوی ہدایت پہ آئی. لوط علیہ السلام نے کتنے 100 سال تبلیغ کی, نہ بیوی ہدایت پہ آئی نہ بیٹا ہدایت پہ آیا. تو ہم تو کوشش کریں گے, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. تو میں 10 مہینے اس سے دوستی کی, اس کو تبلیغ میں اشرا لگوایا, اس کی داڑھی, اس کی ٹوپی, اس سے سارے نشے چھوڑ دیے. تو حافظ صاحب جو امام تھے انہوں نے کہا بھائی سعید بھائی ان سے کیا بات کی؟ میں کہا کوئی بھی بات نہیں کی. تو کہا یہ انسان کا بچہ کیسے بن گیا؟ میں کہا اصل میں حافظ صاحب, امام صاحب, یہ جب سے آپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی نا تو 10 مہینے گزر گئے, یہ ظالم 1.5 لاکھ کے برگر اور پیزا میری جیب سے کھا چکا ہے. اب مجھے رات کو رونا آتا ہے, اللہ ہدایت دے دے, ظالم کب تک میرا کھانا کھائے گا. تو میں نے کہا آفیسر میں اس ملک میں 20 لاکھ روپے کی ٹکٹیں خرچ کر کے آیا ہوں, وہ ٹکٹیں بول رہی ہیں, میں نہیں بول رہا, ایک ڈالر بول رہا ہے میرا, وہ تم پہ اثر کر رہا ہے. میرے پیارے دوستو, اصل مسئلہ یہ ہے کہ حیات طیبہ اللہ کا وعدہ ہے, لیکن شرط ہے مومن ہو. اب مومن کون ہوتا ہے؟ پہلی نشانی میں بتائی, اس کے دل میں سکون ہوتا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام جھونپڑی میں رہتے تھے سکون کے ساتھ, فرعون محل میں رہتا تھا, سکون کوئی نہیں تھا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 دن بعض دفعہ ان کے یہاں چولہا نہیں جلتا تھا, سکون کی نیند سوتے تھے. ابو جہل کو اللہ نے بے سکونی سے بھرا تھا. سکون کے لیے ظاہری سبب کی ضرورت نہیں ہے, ظاہری سبب کا کوئی تعلق نہیں سکون سے. آج ہم دیکھ رہے ہیں سکون غائب ہے ساروں سے, نیند کی گولیاں, دوائیاں, ڈرگز, طرح طرح کے سکون مل جائے. نمبر 2, اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے خوف زندگی دوں گا, کوئی خوف نہیں ہوگا. میں گیا نواب شاہ, 10 ڈیفنس کے برگر بچے لے کے, بالکل 0 میٹر گاڑیاں, کوئی دین سے واسطہ نہیں. نواب شاہ ہم پہنچے تو وہاں جب میں رات کو تراویاں پڑھی, رمضان کی تراویاں پڑھ کے میں واش روم گیا تو میرے بستر, مرکز وہ جنگل میں ہے, نیا مرکز تھا اور ٹوٹا ہوا مرکز, کچا مرکز. تو میرے بستر سے 3 سانپ گزرے, سانپ, تو انہوں نے پکڑ کے مارے. وہ بیچارے جو میرے بالکل برگر بچے تو وہ تو ڈر گئے, تو چھپکلیوں سے ڈرتے ہیں, میں خود بھی ڈرتا ہوں. تو وہ انہوں نے کہا سعید بھائی یہاں تو ہم نہیں سوئیں گے. تو میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, ہم نیٹ لگا دیں گے. کہا نہیں سعید بھائی سانپ نیٹ ویٹ نہیں دیکھتا, اتنے موٹے موٹے سانپ نکلے. بہرحال میں بھی ڈر گیا, میں کہا چلو مرکز سے. تو امیر صاحب نے کہا سعید بھائی وہ سارا اعلان ہو گیا, صبح اتنا مجمع آئے گا, آپ نے بات کرنی ہے, مجمع چلا جائے گا, پلیز ایسا نہ کریں. میں کہا نہیں یار یہاں ہم نہیں ٹھہریں گے. ایک بنو کی جماعت تھی, سال میں چل رہی تھی, وہ اس بیلٹ پہ سال پیدل چل رہی تھی, وہ جنگلوں میں پھرتی ہے. وہ پٹھان آئے, وہ کہا سعید بھائی یار انشاءاللہ ہم ہیں نا, اللہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا, ہم سانپ ماریں گے. وہ کہا یار, میں نے کہا چھوڑو ایسی الٹی سیدھی باتیں نہ کرو, یہ ہوائی باتیں ہمیں نہ سنایا کرو. تو اب وہ مجھے سمجھا رہے تھے. اتنے میں امیر صاحب چھوٹے سے قد کے وہاں کے, وہ کہا سعید بھائی یہ بنو کی سال کی جماعت ہے, 3 ہفتے پہلے اس سال میں چل رہے تھے, شب جمعہ تھا, میں ایسے مرکز میں بیان کر رہا تھا, سامنے چھوٹی جگہ تھی, تو اس جگہ سے ایک سانپ نکلا بڑا سا, اس نے منہ نکالا, میں نے چیخ ماری, 4000 آدمی سامنے بیٹھا ہے, وہ بھی انہوں کا کیا سانپ. تو یہ بنو کا جو امیر ہے نا, اس کی عمر 65 سال ہے, یہ آیا ہوگا بیٹھ جاؤ, اللہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. اس نے نکالی اپنی اتنی بڑی مسواک اور سانپ کی گردن میں ماری. یہاں نا اب سانپ یوں کر رہے ہیں اور خان صاحب مسواک مار رہے ہیں. اب دونوں میں 3000 آدمی. اور یہ بات میں نے ڈائریکٹ سنی ہے, میں کسی سے نہیں سنی, یہ امیر مجھے بتا رہے, مجھے سمجھا رہے. اب ایک دم سانپ نکلا نا, تو خان صاحب نے یوں پکڑا اس کو ہاتھ سے, سانپ پکڑ لیا. اور سانپ نے کیا, سانپ کا اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے, وہ اپنا رول کرتا ہاتھ پہ, سانپ کو نے اس کا رول کیا. خان صاحب نے ہوگا نسوار دے روڑے, نسوار ڈالی, 2 منٹ میں سانپ ہی مار دی. آپ بتائیں ہم یہ چھپکلی مار سکتے ہیں ایسے پکڑ کے؟ اللہ وعدہ کر رہے ہیں بے خوف زندگی دوں گا. اور صحابہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شیر کو دیکھا, ٹرک کر کے تھپڑ مارا, شیر نے رستہ چھوڑ دیا. آج یہ تھپڑ ہم اپنے 16 سال کے بچے کو نہیں مار سکتے, وہ گہربان پکڑ لے گا. کیوں کہ آنکھوں کا جب اسلام آنکھوں میں ہوگا, میرے پیارے دوستوں بزرگوں, شیر بھی ہم سے ڈرے گا, ساری مخلوق ہم سے ڈرے گی. لیکن آج آنکھوں کا اسلام کا ہے, آنکھوں کا قرآن کا ہے, کتاب میں ہے, ان آنکھوں میں نہیں ہے. جس دن اللہ کی قسم, جیسے میں گولی کو ہاتھ میں لوں اور چوہا ماروں, لے گولی میرے پاس 16 mm کی ہے, چوہا بھی نہیں مرنا مجھ سے. گولی کو میں فٹ کروں بندوق میں, پھر دیکھیں شیر کیسے پھٹتا ہے. میں ابھی افریقہ گیا 3 سال پہلے, ببر شیر کو میں نے اتنے قریب سے بات کی, اتنے قریب سے. اور ببر شیر ہے, آپ میرے خیال میں آپ میں سے سب مل کے بھی نہیں کر سکتے جو میں نے کیا. میں نے اس کو اتنی تڑیاں لگائی, میں ماروں گا تجھے, یہ کروں گا وہ. ببر شیر بیچارہ چپ کر کے سن رہا تھا, اس نے اف بھی نہیں کی اور نہ گرمی کا, سن رہا تھا. اور میں نے 10 منٹ اس کو دڑایا ہے, جو مرضی منہ میں آیا اس کو بولا ہے, شیر سنتا رہا. کیوں؟ شیر پنجرے میں بند تھا, میں کھلا کھڑا تھا.
شیر کی طاقت پنجرے میں نہیں ہے، شیر کی طاقت کھلے جنگل میں۔ میرے پیارو، اگر آنکھ کی آیتیں آنکھ میں آ جائیں، پھر دیکھو مسلمان کی آنکھ کیا کرتی ہے۔ آج آنکھ کی آیت انٹرنیٹ میں ہے، موبائل نکالا آنکھ کی آیتیں، لیکن آنکھ میں نہیں ہے۔ اس سے سارا دن فیس بک پہ لڑکے لڑکیاں دیکھ رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے آج مسلمان کی آنکھ سے اللہ نے روب نکال دیا۔ آج اس کی زبان میں اثر نہیں، کیونکہ زبان کی آیتیں زبان میں نہیں ہے۔ سارا دن زبان جھوٹ بولتی ہے، سارا دن غیبت کرتی ہے، کبھی کسی پریزیڈنٹ کو پکڑ لیتی ہے، کبھی پرائم منسٹر کو پکڑ لیتی ہے، کبھی پڑوسی کو سارا دن زبان غیبت کرتی ہے۔ ہماری زبان میں آج کوئی اثر نہیں رہا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں بے خوف زندگی دوں گا، اس کو حیات طیبہ۔ نمبر 3، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ آج سچ بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر علاج ہے موت کے علاوہ۔ ہمارے ہسپتال کیوں اتنے بھرے ہوئے ہیں؟ اور دن بدن مسلمانوں کے ہسپتال بڑھ رہے ہیں، اوور لوڈڈ ہو رہے ہیں۔ جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں بتاؤں، ہسپتال بڑھ جاتے ہیں، کورٹ کچہریاں بڑھ جاتی ہیں اور جیلز بڑھ جاتے ہیں۔ پتہ ہے مسلمانوں میں چیزیں بڑھ رہی ہیں گھٹ رہی ہیں؟ آپس میں اللہ لڑائیاں زیادہ کر دیتے ہیں، پوری دنیا مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ دنیا چھوڑ دیں، میں ڈیفنس میں رہتا ہوں، روزانہ مجھے کمپلینز آتی ہیں گھروں کی لڑائیوں کی۔ بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے، شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، بچے ماں باپ سے لڑ رہے ہیں۔ روزانہ کمپلین سینٹر ہے میرے ڈیفنس میں، ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ تو فرقہ واری، تو زبان کی، تو رنگ کی لڑائی، وہ تو دور کی بات ہے۔ آج ہر گھر ایک جنگل بنا ہے، لڑائی پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ نمبر 4 فرمایا تمہیں رزق آسان ترین دوں گا۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ رزق کا ہے۔ قرآن کا مفہوم ہے یہ سارا رزق کا نظام ایمان والوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ جس دن ایک اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اللہ ساری کائنات میں قیامت لے آئیں گے۔ آپ نے کبھی دلہا دلہن کو دیکھا ہے؟ دلہا دلہن کو شادی میں کونے میں رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا؟ کوئی ایسا پاگل دلہا دلہن ہوئے؟ سارے باراتی دلہا دلہن کی وجہ سے کھانا کھاتے ہیں، دلہا دلہن اپنے لیے رو رہے ہیں، یا اللہ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا؟ آج یہ دلہا دلہن کائنات کے ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا روزی لیتی ہے، آج وہ روزی کے لیے پوری دنیا میں خوار ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، مرغا مرغی اور چوزے تھے 3، وہ مالک ان کو پلیٹ میں کھانا دیتا تھا، وہ کٹ 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 کر کے وہ آرام سے 10 منٹ میں کھانا کھا کے اپنے کام پہ لگ جاتے۔ مرغا مرغی نے کام چھوڑا اور مالک سے پنگا لیا، مالک نے یوں پھینکا دفع ہو جائے یہاں سے، اور 8-10 گھنٹے میں وہ دانے کھا رہے ہیں، ٹک 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 ٹک۔ آج ہم سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ مرغی بیچاری یہاں کراچی میں کڑکڑ کر رہی ہے، مرغا ایک دبئی میں بیٹھا ہے، ایک چوزا جاپان میں، ایک چوزا چائنا میں۔ اللہ نے رزق کو پھیلا دیا، سارا خاندان توڑ دیا اس رزق کے لیے۔ میرے پیاروں، تو اللہ کہہ رہے ہیں آسان ترین حیات طیبہ، پرسکون زندگی، بے خوف زندگی، آسان ترین روزی، رزق کریم، دعاؤں کی قبولیت اور لوگوں میں محبت ڈال دوں گے۔ یہ 5 چیزیں حیات طیبہ کہتے ہیں۔ پوری مخلوق تم سے محبت کرے گی،